السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ود عدنان سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس برادر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ اللہ ہی میں لیٹ رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اچھا میرے ساتھ چلو، یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پوچھا، نہ ابو ذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی پھر آپ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی پھر اسے ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمائی اور ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہارے ہاں ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر بولے، با خدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی طرف آئے۔ قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو جھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم کر دیا اور فرمایا، میں عن قریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے
بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ یہ تھا واقعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔